عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل صراط مستقیم میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اسلامی معلومات، واقعات، قصے، اردو سچی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امانت داری اور وفاداری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے کسی آدمی سے کہا کہ اس کو 1000 دینار ادھار کے طور پر دے دیے جائیں۔ بنی اسرائیل کے اس آدمی نے کہا کہ گواہ لے کر آؤ تاکہ میں ان کو اس معاملے پر گواہ بنا لوں۔ اس نے کہا، میرے لیے اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ اس نے کہا، اچھا پھر کوئی کفیل لے کر آ۔ اور اس نے کہا کہ میرے لیے اللہ ہی کفیل کافی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو سچا ہے۔ چنانچہ اس نے 1000 دینار مقررہ مدت کے لیے اس کو دے دیے۔ پس وہ شخص بحری راستے سے روانہ ہو گیا اور اپنی ضروریات کو پورا کیا۔ پھر اس نے سواری کے لیے کوئی کشتی وغیرہ تلاش کی تاکہ مقررہ مدت کے اندر اس کے پاس واپس پہنچ سکے، لیکن اس کو کوئی کشتی نہ ملی۔ چنانچہ اس نے ایک لکڑی لے کر اس کو چھیلا اور اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیے اور ایک رقعہ بھی اس صاحب کے نام رکھ دیا اور اس جگہ کو برابر کر کے مضبوط سے باندھ کر دیا۔ پھر دریا کے کنارے آ کر یہ دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار بطور ادھار مانگے تھے۔ اس نے مجھ سے کفیل کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہی میرا کفیل ہے۔ اس پر وہ راضی ہو گیا اور اس نے مجھ سے گواہ مانگے تو میں نے یہی کہا تھا میرے لیے اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ اس پر وہ راضی ہو گیا۔ میں نے اس کی رقم اس تک پہنچانے کے لیے خوب کوشش کی، مجھے کوئی کشتی مل جائے، مگر مجھے نہ مل سکی۔ میں اس امانت کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی دریا میں پھینک دی اور خود واپس چلا آیا اور اپنے شہر جانے کے لیے کوئی کشتی وغیرہ ڈھونڈنے لگا۔ ادھر وہ آدمی جس نے اس کو قرض دیا تھا دریا کے کنارے آیا کہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کشتی اس کا مال لے کر آئی ہے یا نہیں۔ اچانک اس کو وہی لکڑی نظر آئی جس کے اندر مال موجود تھا۔ اس نے وہ لکڑی اٹھا لی کہ گھر میں ایندھن کے طور پر کام آئے گی، لیکن جب اس نے اس لکڑی کو کھولا اس میں مال اور ایک رقعہ دستیاب ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شخص بھی آ گیا جس نے اس سے قرض لیا تھا۔ اس نے آ کر 1000 دینار پیش کیے اور کہا کہ خدا جانتا ہے کہ میں کشتی کی تلاش میں برابر کوشش کرتا رہتا کہ تیرا مال تجھے دے، لیکن
اس کشتی سے پہلے اور کوئی کشتی مجھے نہ مل سکی جس پر سوار ہو کر حاضر ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ تو میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کشتی سے پہلے جس میں سوار ہو کر میں آیا ہوں مجھے کوئی کشتی نہیں ملی۔ اس نے کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیرا اور قرض ادا کر دیا ہے جو تو نے ایک لکڑی میں رکھ کر بھیجا تھا، لہٰذا تو اپنے یہ 1000 دینار لے اور واپس روانہ ہو جا۔ فوائد حدیث: معلوم ہوا کہ کسی ایک مدت کے لیے قرض دینا جائز ہے اور پھر اس کی پوری ادائیگی واجب ہے۔ نمبر 2، تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، تجارت کی مشروعیت معلوم ہوئی، نیز معلوم ہوا تجارتی معاملات زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے اور تجارت کی غرض سے ادھار لینا بھی جائز ہے جبکہ انسان کو یقین ہو کہ اس کو ادا کر سکے گا۔ نمبر 4، ثابت تو ہو کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنا جائز ہے کیونکہ ان واقعات سے وعظ و عبرت کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 5، سمندر اور دریا میں تجارت کرنا اور بحری سفر کرنا جائز ہے۔ نمبر 6، انسان کو چاہیے کہ امانت و دیانت، صداقت اور خوف خدا جیسی صفات حمیدہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ نمبر 7، کاتب پہلے اپنا ذکر کرے۔ نمبر 8، قرض اور ادھار کے معاملے میں گواہ اور کفیل کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔ نمبر 9، کم قیمت اشیاء جیسے لکڑی، کوڑا وغیرہ کہیں پڑا ہوا ملے تو اس کو اٹھا لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ نمبر 10، اولیاء کرام کی کرامات کا اثبات ہوا، جیسے اس حدیث میں ایک لکڑی جو سونے سے بھری ہوئی تھی متعینہ جگہ پر بحفاظت پہنچی اور صرف اس کے مالک نے اس کو وصول کیا۔ یہ امر بھی خوراک عادت میں سے ہے۔ دوستو عزیز، یہ واقعہ پسند آنے پر لائک کرے، میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔